بات سمجھ میں نہ آئے تو جن آئمہ کو امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے یہ محنت کر کے یہ چیز سمجھائی ہے آنے والے لوگوں کو کہ یہ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، اور یہ چیز آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وحدانیت بنیادی مضمون ہے قرآن کا، توحید اساسی مضمون ہے قرآن کا۔ توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، اور کسی نبی نے توحید کے معاملے میں کبھی ڈھیل نہیں کی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اب قرآن کی اڑان دیکھو، پرواز دیکھو، ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ آتے ہی آپ نے یہ تبلیغ کرنی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی لا علم ہوتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ذرا دودھ جو ہے، کبھی آپ دیکھیں سمجھیں اس بات کو، ایک ہے خالص دودھ، ایک ہے ملاوٹ والا دودھ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جناب 3 پاؤ دودھ ہوتا تھا تو 1 پاؤ پانی ملا دیا جاتا تھا۔ اب ایسا ہو رہا ہے کہ 1 پاؤ دودھ ہے، باقی 3 پاؤ پانی ملا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے لفظوں میں فرق ہے، مفہوم میں کتنا بڑا فرق آ جائے گا۔ دودھ میں پانی، پانی میں دودھ، پہلا ہے دودھ میں پانی، پھر ہے پانی میں دودھ۔ ایک ہے اللہ کا بندہ اور ایک ہے صرف اور صرف اللہ ہی کا بندہ، یہ فرق ہے۔ اگر آپ اردو کی اصطلاح میں ہی پر بھی غور کر لیں تو بڑے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ جو بازاری ہو عورت ہوتی ہے، وہ ہر آنے والے گاہک کو کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں، لیکن جو بیوی ایک کی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے میں تیری ہی ہوں۔ جو سب کو راضی کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا بھی ہوں، میں تیرا بھی ہوں، میں تیرا بھی ہوں، اللہ کہتا ہے میرا بندہ وہ ہے جو صرف میرا ہی ہے۔ ایک بات اس آیت پر آپ غور کریں، بہت سارے لوگ ہمیں تبلیغ سکھانے کے لیے تشریف لے آتے ہیں کہ اس طرح تبلیغ کرو، گویا ہم نے ابھی تک وقت ضائع کیا ہے۔ تبلیغ کا انداز کبھی مثبت ہوتا ہے، کبھی منفی ہوتا ہے۔ یہ عالم کا کام ہے کہ کہاں اس نے مثبت بات کرنی ہے اور کہاں منفی بات کرنی ہے۔ ویسے کلمہ ابتدا ہی منفی سے ہو رہا ہے، لا الہ، اس میں کوئی مثبت چیز نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، اللہ، مگر وہی ہے۔ یعنی سارے قرآن کا ایک ترجمہ میری نظر سے گزرا ماشاءاللہ، بعض جو علماء ہیں بڑے ڈوب کے لکھتے ہیں، تو یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب اسی کا ہے اور اسی سے ہی سوال کرتے ہیں۔
اور بالکل مختصر یہ ہے کہ سب اسی کے منگتا ہے اور وہ اللہ سب کا داتا ہے، سب اسی سے مانگنے والے ہیں اور وہ سب کو دینے والا ہے۔ تو تبلیغ کے دو انداز ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ ہر جگہ مثبت 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 یہ غلط ہے، ہر جگہ منفی 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 یہ بھی غلط ہے، موقع محل کے مطابق۔ ایک جگہ پر دھڑا دھڑ روزانہ دربار پر چادریں چڑھائی جا رہی ہوں، اور یہاں تک کہ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے میں وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اتنا کچھ آگے ترقی پر چلے گئے ہیں۔ گدھوں کی نذرانہ پیش کیا جا رہا اور گدھوں کو اکٹھا کر کے اور گدھیوں کو اکٹھا کر کے دربار کے چکر لگائے جا رہے ہو، اور اتنا کچھ کیا جا رہا ہو، اور پھر وہاں کہا جائے کہ مولوی صاحب مثبت تقریر کرو، تو مثبت کیا کہے کہ آپ پہلے 20 گدھے لے آتے ہیں تو اب 50 لے آؤ، یا اگر وہ صحیح معنوں میں عالم ہے وہ تو روکے گا کہے کہ یہ کام تو غلط ہے۔ تو موقع ہے نا، موقع کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی مبلغ اسلام ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کوئی مواحد ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اپنے دور میں اللہ کا کوئی لاڈلا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کے یہود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں جو ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں وہ بجھی بجھی تبلیغ نہیں کر رہے کہ کسی کو پتہ چلے کسی کو نہ چلے، سارے راضی ہو جائیں، اس طرح نہیں۔ دیکھیے اب آیت نمبر 74 دیکھیے، صفحہ نمبر 171۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو آزر سے کہا، نام لے لیا، باپ کا نام ہے آزر۔ اچھا اس پر بھی اب ہر جگہ اختلاف تو مصیبت ہے نا، کئیوں نے کہا یہ چاچا ہے، ہم اس بحث میں فی الحال نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اگر آپ قرآن پر دیکھیں، لی ابیہ آزر، لی کے لیے، ابی ابو، ہی اپنے، اپنے ابو کو، لام کے اردو میں کے لیے معنی بھی آتا ہے، کو بھی اس کا معنی آتا ہے۔ آزر نام لے دیا تو قرآن کے الفاظ اور سیاق و سباق سے تو پتہ چلتا ہے یہ ان کے والد تھے۔ تو والد کا نام لے کر کہا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، جو بیٹا ہے، آزر باپ ہے، اور کبھی بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز میں زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن اللہ کی وحدانیت کی بات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے نرمی نہیں کی، نام لے کر کہا اتتخذ اصناما آلہہ۔ یہ جو الف ہے اس کے زبر ہے، اس کے اردو میں تو معنی ہے کیا، علم تر کیف، اب دیکھو یہاں بھی الف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اردو میں اس کے معنی ہے کیا، تو کیا جو ہے جملہ استفہامیہ کہلاتا ہے، کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بجھی میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بت سازی، کیا اتتخذو، کیا تم نے ان بتوں کو خدا بنا لیا؟ اچھا یہ لفظ خدا پر بھی کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے لیکن عربی کا جو لفظ ہے وہ اللہ ہی ہے۔ اچھا اس پر بھی پھر کبھی بحث کریں گے، خدا، وہ خدا، خدا را۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ نے ابو سے کہا جا رہا ہے بتوں کو خدا بنا لیا ہے۔ بت کیسے خدا تھے؟ وہ تو خود تراشتے تھے۔
اچھا پھر بتوں کی بھی قسمیں ہوتی تھیں، مٹی کا بت، اعلیٰ مٹی کا بت، پتھر کا بت، اچھے سے اچھا یعنی سنگ مرمر کا بت، سنگ مرمر کی جو پھر قسمیں ہیں ان کے بت، پھر پیتل کا بت، پھر چاندی کا بت، پھر سونے کا بت، پھر ہیرے کا بت۔ اور تاریخ ابن ہشام میں ہے، جو تاریخ کی، اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں ہے کہ اس وقت کے لوگ آٹے کے بھی بت بناتے تھے، آٹے کا بت بنایا رکھ لیا، اور جہاں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس نے کہا خدا تو پھر بن جائے گا، فی الحال اس آٹے والے بت کو، خدا کو پانی میں ڈالو، گھل جائے گا، پی لیں گے، ہمارے جو ہے بھوک مٹ جائے گی۔ یعنی اس وقت یوں بھی خدا بناتے تھے، جب چاہا بنا لیا، جب چاہا اس کو پانی میں گھول دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں یہ آج کل تو نہیں ہوتا، نہیں ہوتا کہ رات کو خواب آتا ہے، صبح دربار ہو جاتی ہے، اگلے دن رپھڑ پڑتا ہے تو دربار دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کبھی اس موضوع پر مطالعہ تو کریں، انتہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور عربی میں جو ظلم ہے اس کا ترجمہ لکھا ہے وضع الشیء لغیر محلہ، وہ چیز جس کے لیے بنائی گئی تھی اس کے بغیر کسی اور جگہ پر اس کا استعمال ہو۔ ماتھا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اگر کوئی اب یہ ماتھا اللہ کے بغیر کسی اور کو جا کر سجدے کرتا ہے تو یہ غلط ہوگا نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ابو جی سے کہا میں دیکھ رہا ہوں، کیا میرے دیکھنے میں کوئی کمی تو نہیں کہ آپ نے بتوں کو خدا بنا لیا؟ اب یہ کتنا واضح جملہ ہے، اس میں کوئی روح، کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی مثبت کے چکر نہیں ہے یہاں۔ اور آگے قرآن پر آپ غور کریں تو وہ ابراہیم علیہ السلام فتویٰ بھی دے رہے ہیں، اور قرآن نے اس فتوے کو نقل کیا ہے، انی اراک ان بے شک پکی بات ہے، یقینی بات ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، لوہے پر لکیر ہے، انا الف ساتھ ملاؤ گے، بے شک ہم نے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اگر انا ہی صرف ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہے، اگر یہ ساتھ لگا دی چھوٹی یہ تو اس کا معنی ہے بے شک میں نے، چھوٹی یہ کا معنی اکثر اردو میں آتا ہے، انی میں، پکی بات ہے کہ میں، ارا دیکھتا ہوں، کا آپ کو۔ اب یہ جو کشش والا کاف ہے نا عربی میں، اس کا معنی ہے آپ کو، ایاکا، آگے ہے نعبد، آگے ہے وَإِيَّاكَ۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، وہاں بھی کشش والا کاف ہے۔ ایک جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ایک جگہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ، لَكَ کشش، صدرک پھر کشش، آگے جو لفظ آگے اسی میں آ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چلو یہ لفظ آ گیا ہے، اس کا ترجمہ بتا دیں آپ کو، لا کے لیے، کا آپ، جس کو ہم سادہ لفظوں میں تو کہتے ہیں، ادب احترام میں آپ کہا جائے گا، ذکر، ذکر، پھر کا آپ کا ذکر۔ اب اس ترجمے پر آپ غور کریں گے، وا اور رفع بلند کرنا، اونچا کرنا، نہ ہم نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے
آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیا. یہ ترجمہ ہے. اس ترجمے کے بعد کسی تفسیر اور تشریح کی بھی ضرورت نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ جہاں جہاں کاف کشش والا آتا ہے اس کا معنی آپ کا ہے، اس میں کوئی اور داخل نہیں ہے. انی اراکا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، یقینی بات ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. وَقَوْمَكَ، اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں. اب قوم سے مراد ان کے وہ متبعین تھے جو ان کے ابو آزر کی بات کو مانتے تھے یا ہمارے سادہ لفظوں میں ان کی اطاعت کرتے تھے. ان کو میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کیا دیکھ رہا ہوں؟ فی ظلال مبین، فی میں ظلال گمراہی، مبین کھلی ہوئی گمراہی، صریح گمراہی، واضح گمراہی. لو جی آپ تو حکمت کی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہمیں سمجھا دیتے ہو. یہ تو ایک آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے کھلی کھلی بات کر دی. پہلے کیا کہا پھر کیا کہا. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. فرمایا کہ یہ ان کے بچپن کے واقعات ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ بہت بڑا عنوان ہے، ٹاپک ہے، واقعہ ہے، قصہ ہے. اب تھوڑا سا آپ ایک اور جگہ کے ایک آیت دیکھ لیجئے، وقت اجازت نہیں دے رہا، اور پھر اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. ایک جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بڑے انداز میں سمجھایا، لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے، وہ تو الٹا بات کر رہے تھے. حتیٰ کہ نمرود تک یہ شکایت پہنچی. تو شکایت کے بعد انہوں نے آزر کو بلایا اور آزر کو بھی سمجھایا کہ ذرا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، بہت آگے جا رہا ہے. جی یہ تھوڑے سے سورۃ مریم دیکھ لیجئے، آیت نمبر ہے جی 41-42 اور صفحہ نمبر ہے 391. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صفحہ نمبر جی 391. اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے. یہ صدیق کا معنی سچا ہے. نبی ہوتا وہی ہے جو سچا ہو، نبی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور یاد رکھنا آج تک یہود و نصارہ جتنے بھی میرے نبی کے دشمن ہیں، کسی نے آج تک یہ الزام نہیں لگایا میرے نبی پر کہ انہوں نے فلاں وقت فلاں جگہ فلاں موقع پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جھوٹ بولا تھا. یہ کوئی نہیں کہہ سکا آج تک، مخالف سے مخالف بھی. نبی سچا ہوتا ہے، مرزا قادیانی کی طرح جھوٹا نہیں ہوتا. جھوٹا نبی نہیں ہوتا، وہ زندیق ہوتا ہے، وہ مردود ہوتا ہے. اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہمیشہ سچا ہوتا ہے. تو فرمایا صدیق مانا سچا. اب یہاں اکثر یہ بات لا علم لوگوں کو کہہ دی جاتی ہے کہ جناب وہ دیکھو جی سارے صحابہ کرام تو سچے ہیں، تو پھر حضرت صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی سچے ہیں، بس سارے سچے ہیں. میں نے کہا ہاں بات یہی ہے، سارے سچے ہیں، لیکن سارے سچوں میں سے صدیق اکبر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام میں وہ جو کسوٹی تھی صداقت کی ان میں سب سے آگے. نبی تو سارے سچے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ سب سے آگے ہے. اذ قال لابی یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اذ قال لابیہ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو سے، لم تعبد، اب ایک ہے لا، ایک ہے ما، ایک ہے لما، بس یوں سمجھ لیجئے ان کا ترجمہ بھی نہیں ہے تو لما کا معنی جو اس کا معنی بھی نہیں ہے، یعنی یہ آخری درجے کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کیوں، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لما تعبدو، کیوں عبادت کر رہے ہو، کوئی وجہ تو بتاؤ۔ ما لا یسمع، ان کی کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، یعنی کوئی بات ہو رہی ہے تو کیا بت سن کر دوسرے کو شکایت کرے گا؟ بھئی یہ جو ہندو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں تو کیا ایک مورتی کے سامنے سے کوئی پیسے یا چیز یا کھانا اٹھا لیا جائے تو وہ مورتی دوسروں کو جا کر بتاتی پھرے گی یا اپنے مالک کو بتائے گی کہ فلاں اٹھا کے لے گیا؟ اس بت بھی۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ سارے پیر ہمیں بے وقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں گلے میں پیسے ڈال جاؤ۔ ہمارے دربار شریف میں جو ہے جی وہ آپ اچھی سے اچھی چادر چڑھا جاؤ، ٹھیک ہے جی، پہلے تھا تیل ڈال جاؤ، تیل ڈالنے کے لیے سب کہتے ہیں اگر آپ تیل اٹھا لو تو پھر اٹھانے کوئی نہیں دیتا، یعنی آپ چیز دیں تو برکت ہے، اگر آپ وہ گلے سے پیسے 10-20 ہزار اٹھا لیں تو پھر برکت ختم ہے، پھر آپ پر FIR کٹ جائے گی۔ اگر آپ چادر اٹھا لیں تو پھر FIR کٹ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چادروں کا، ان گلوں کا، ان ساری چیزوں کا مستحق شاہ محمود قریشی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مردوں کی کمائی سے زندوں پر ہم کسی کو حکمرانی نہیں کرنے دیں گے۔ جو غریب ضرورت مند ہے اس کو وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا، الٹا وہ پیسے دے کے آتا ہے، حتیٰ کہ جوتیوں کے رکھنے کے پیسے بھی دے آتا ہے، اور جو ضرورت مند نہیں ہے لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، یہ درباروں پر کے گلاب دھل دھل کر رہے ہیں۔ اچھا فتاوی رضویہ میں احمد رضا خان بریلوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اب لوگ تو خیر وہ بھی نہیں پڑھتے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک چادر ڈالو جب تک وہ اچھی طرح ختم نہ ہو جائے، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے گا، پھر اور چادر ہی نہ ڈالو۔ یہ چادریں ڈالنا اسلام کا حکم نہیں ہے، مجاوروں کی ضرورت ہے۔ یہ تیل، یہ درباریں، اور جناب اب تو خیر تیل کی جگہ کچھ اور چیز آ گئی، ابھی ویسے پھر رہا ہے تیل۔ یہ اس وقت تیل قیمتی ہوتا تھا، مٹی کے دیے قیمتی ہوتے تھے، بعد میں بکتے تھے، اب بھی بکتے ہیں۔ یہ جو چادر اترتی ہے باہر پھر چلی جاتی ہے، پھر لوگ لے کے پھر آ جاتے ہیں۔ داتا دربار پر جاؤ، غور کرو، وہ دیگے جو ہے پکانے والے ان سے آپ رابطہ کریں، وہاں سے وہ کہتے ہیں جی آپ جاؤ دیگے پہنچ جائیں گی، وہی دیگے پہنچتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہے، پھر بکتی ہیں وہی۔ اچھا پیسے ڈالنے کا تو پیر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، مجاور کو پتہ چل جاتا ہے، پیسے نکالنے کا کہ یہاں اس گلے سے کون پیسے لے گیا، نہ پیر بتاتا ہے نہ مجاور بتاتا ہے۔ چادر کس نے اتاری ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب آگے پیچھے ساری غیب کی خبریں بتاتا پھرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ چادر کون اڑا کے لے گیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کاروبار ہے، یہ لوگ مذہبی بزنس مین ہیں، انہوں نے مذہب اور دین کے نام پر دھندا بڑھا لیا ہے، اسلام کا یہ حکم نہیں ہے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، سن نہیں سکتے یہ بت، اور نہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ نے پلیٹ میں کچھ رکھا، 2-4 گلاب جامن کسی نے اٹھا لیے تو بتاتا تو نہیں ہے یہ پیر صاحب، یہ بت کہ جناب کہاں ہیں، وہ گلاب جامن کون لے گیا، بالو شاہی کون لے گیا۔ ولا یغنی عنک شیئا،
اور تمہیں کسی چیز سے بے پرواہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے منہ کی ماری قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون افلا تعقلون۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کے سوا ان کی پوجا کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تمہیں کیا ہوگا اف لکم، تم پر تف ہے، تم پر اف ہے۔ اور سرائکی میں بہترین اس کا ترجمہ ہوگا تھک دیے تھڑاک دیے اف لکم، ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں بتا تک بھی نہیں سکتے، تمہیں عقل نہیں ہے، فلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ سارے قصے کو آپ سامنے رکھیے، وقت نہیں ہے کہ میں آگے بات کروں، پھر ابراہیم علیہ السلام باڑے میں کیسے گئے اور کیسے توڑا، یہ سارا ذکر موجود ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر جگہ سننے والا، ہر جگہ دیکھنے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کو اللہ ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے۔ اللہ کو جتنا بھی آپ گھٹاؤ وہ خالق ہی رہے گا، مالک ہی رہے گا، رازق ہی رہے گا۔ کسی انسان کو یا نبی رسول کو جتنا ہی بڑھاؤ وہ اس اللہ کی مخلوق رہے گا، مخلوقات میں سے اعلیٰ رہے گا، افضل رہے گا، لیکن اللہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کو اللہ سمجھو، بندے کو بندہ سمجھو، پیر کو پیر سمجھو، فقیر کو فقیر سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، رسول کو رسول سمجھو، مکس اپ نہ کرو۔ اللہ والے معاملات بندے سے نہ لو، اور بندے والے معاملات جو ہے وہ آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ بندے سے پیسے مانگنے ہیں، آپ اللہ سے بھی پیسے مانگ سکتے ہیں۔ بندے کو کہا کہ یہ ضرورت پوری کر دو، آپ شہر جا رہے ہیں، میرے یہ چیزیں لیتے ہیں، اللہ سے بھی آپ درخواست کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جناب والا کوئی اسباب پیدا کر دے، میرا سارا کام ہو جائے۔ اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہو، جائز، یہ بھی خیال رکھنا جائز۔ یہ نہیں کہ اتنے مکانوں میں پہلے میں نے قبضہ کر لیا ہے، اللہ مجھے توفیق دے، 2-4 بدماش لے آؤں، سارے محلے بھی قبضہ کر لو۔ یہ دعائیں نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد 100 دیگ پکا دیتے ہیں، اور وہ بکروں کا پتہ کرو تو پتہ چلتا چوری کے ہیں۔ اچھا پھر وہ مولویوں کو بلا لیتے ہیں، مجھے بلا لیا، آپ کو بلا لیا، کہتے ہیں بخشوا دو ان کو، جب تحقیق کی جائے تو وہ کہہ دے 10 کروڑ روپے اس نے دینا ہے، تو وہ پیسے کون دے گا؟ بیٹے پیسے نہیں دیتے، دیگ پکاتے ہیں۔ اب یہ تشریح کون کرے گا؟ اس لیے جو سچی بات ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، یہ آج کا قصہ یا واقعہ یا جو یہ سلسلہ ہے ہمارے درس کا یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔